دوستو آج ہم برطانوی تجربیت پسند فلسفی جارج برکلے کے مابعد طبیاتی یا موضوعی تصوریت کو ڈسکس کریں گے۔ برٹش امپیرسٹ فلاسفر جارج برکلیز میٹا فزیکل اور سبجیکٹو آئیڈیالزم، بحوالہ تاریخ فلسفہ مغرب از قاضی کیسر الاسلام۔ جارج برکلے آئرلینڈ کا باشندہ اور چرچ کا بشپ تھا۔ اس نے معروضی غیر مادیت کا نظریہ پیش کیا ہے۔ یہ نظریہ تصوریت ہی کی ایک ایسی شکل ہے جسے مابعد طبیاتی تصوریت یا موضوعی تصوریت بھی کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے تحت ہمارا تمام عالم فطرت یا کائنات اپنی اصل ماہیت میں مکمل طور پر محض ایک مظہر و غیر مادی عالم ہے۔ جارج برکلے نے اپنے نظریے تصوریت میں ایک طرح کا انتہا پسندانہ اسمیت کا نظریہ پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجرد تصورات کا کوئی وجود ہی نہیں، اور کائنات میں موجود ہر شے کی حقیقت یا جوہر کا معاملہ دراصل اس کے مدرک ہو جانے پر موقوف ہے۔ مدرک کا مطلب ٹو بی پرسیوڈ۔ مگر ان مدرک اشیاء میں سے خدا اور انسان ایک ایسا وجود ہیں جو اس صورتحال سے مستثنیٰ ہیں، کیونکہ یہ تو خود ہی اعلی ادراک کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ برکلے کہتا ہے کہ مادہ محض ایک ایسی من گھڑت یا فرضی شے ہے جو اپنا حقیقی وجود نہیں رکھتی۔ یہ مادی کائنات اپنا کوئی آزادانہ وجود نہیں رکھتی، اور اگر اس کا کوئی وجود ہے بھی تو اسی قدر ہے جس قدر کہ یہ ذہن الہی نیز کسی قدر ذہن انسانی میں مدرک ہو کر منظر عام پر آ پاتی ہے۔ برکلے کہتا ہے کہ خدا اپنے الوہی ارادے کی وساطت سے علت و معلولات کا تعین کرتا رہتا ہے، اور اسی طرح عالم مظاہر کے درمیان ایک طرح کے تواتر اور تسلسل کے علاوہ نظم و ترتیب کی محکم صورتحال پیدا ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ تجرباتی طور پر ہمیں خدا کے وجود کا بھی ثبوت فراہم ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر ہمارا یہ عالم دو طرح کی اشیاء پر مشتمل عالم ہے۔ نمبر 1، پہلی وہ شے ہے جو حسی طور پر فعال وجود ہے اور یہ ادراک و تجربے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا درجہ اس شے کا ہے جو حسی طور پر منفعل وجود ہے اور مدرک ہوتی ہے اور ہمارے تجربے کی زد میں رہتی ہے۔ مگر دونوں طرح کے یہ معروضات یا اشیاء بنیادی طور پر اس معنی میں ایک ہی نوعیت کے حامل ہیں کہ یہ مساوی طور پر غیر مادی و محسوس روح کے حامل ہیں۔ یہ ایسے جواہر ہیں جن میں تجربے میں آتے رہنے کی صلاحیت موجود ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پتھر کو ہی لے لیجئے، یہ اپنا وجود رکھتا ہے اور محض ان معنی میں حقیقی وجود کے حامل ایک شے ہے جو ہمارے حواس پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور جب ہی اس شے یعنی پتھر کا ہمارے یہاں ایک تصور موجود ہوتا ہے اور ہم اس کی صلابت یا ٹھوس پن اور اس کے کلرنس یعنی رنگین ہونے یا اس کے تشکل یا صورت پن کو محسوس کر لینے پر قادر ہوتے ہیں۔ کوئی شے یا ذات خواہ وہ خود خدا ہی کی ذات کیوں نہ ہو، اگر کسی مخصوص معروض کا تجربہ نہ کر سکتا ہو تو یہی سمجھا جائے گا گویا ایسی کسی شے کے وجود کا کوئی امکان ہی نہیں پایا جاتا۔ یعنی اگر کوئی بھی شے جو ہمارے تجربے کی معروض نہ بن سکتی ہو وہ حقیقتاً موجود ہی نہیں ہوتی۔ برکلے کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی شے واقعتاً موجود ہو، ضروری یہ ہے کہ وہ شے ہمارے تجربے کی زد میں آنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ شے مدرکہ کے ساتھ ہی کسی نہ کسی شے مدرکہ کا وجود بھی لازمی ہے۔ شے مدرکہ کا مطلب ہے پرسیور، یعنی کسی شے کا موجود ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ کوئی اس موجودگی کا ادراک کرنے والا ذہن فعال بھی اس موجود شے کے دوش بدوش موجود ہو، تاکہ یہ ذہن مدرکہ اس شے کی موجودگی کے لیے اساس فراہم کر سکے۔ مگر برکلے کہتا ہے کہ اس توضیح کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جب میں اپنے کمرے سے نکل جاتا ہوں تو اس کمرے میں موجود وہ تمام اشیاء جو میرے حسی ادراک کے معروضات ہوتے ہیں اس لیے اس کمرے میں موجود نہیں رہتے کہ بحیثیت ادراک کرنے والے ایجنٹ کے طور پر میں وہاں موجود نہیں ہوتا ہوں، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر ان اشیاء میں تجربے کی زد میں آنے کی صلاحیت ہی موجود نہ ہوتی تو پھر یہ اشیاء وہاں اس کمرے میں موجود ہی نہ ہوتی۔ گویا ان اشیاء میں موجود مدرک ہو جانے کی صلاحیت کا انحصار جس حقیقت پر ہے وہ حقیقت ان اشیاء کا اسی طرح پر قابل تجربہ ہونا ہے کہ جب میں وہاں اس کمرے میں دوبارہ لوٹ کر جاتا ہوں
تو ان اشیاء میں موجود تجربے کی زد میں آنے کی یہی صلاحیت انہی اشیاء کو وہاں اس کمرے میں ایک بار پھر لا کھڑا کرتی ہے یا انہیں وہاں موجود کر دیتی ہے۔ یہ حقیقت کہ خدا معروضات کے تمام تر علم سے آگاہ ہے، الوہی ادراک و آگہی کے اسی تعلق کے نتیجے میں خود ان معروضات میں بھی مدرک ہو جانے کی ایک ایسی بالقوت صلاحیت موجود ہو جاتی ہے کہ خواہ یہ معروضات واقعتاً ہمارے تجربے کی زد میں آ سکیں یا نہ آ سکیں، پھر بھی یہ معروضات اپنی اسی بالقوت صلاحیت کی بنا پر ہمارے اذہان کے لیے قابل ادراک ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال کچھ ایسے ہی ہے جس طرح شمالی قطب تارے کا وہ حصہ جو ہماری نظروں سے تو اوجھل ہوا کرتا ہے، مگر چونکہ خدا کے لیے اس کے محیط علم کی بنا پر قطب تارہ مکمل طور پر قابل نظارہ ہوتا ہے، اور چونکہ ہمارے اذہان ذہن الہی کا ہی ایک عکس ہیں، اسی لیے خود ہمارے لیے بھی قطب تارے کے اوجھل حصے کو اپنے تصور و ادراک کی نگاہ سے دیکھ لینا ممکن ہو جاتا ہے۔ برکلے کہتا ہے کہ معروضات کا اس طرح پر تجربہ کرنا کہ گویا مادی جوہر کے حامل ہوں ممکن ہی نہیں۔ مثال کے طور پر جب میں اپنے ڈیسک پر رکھی ہوئی کتاب پر نظر ڈالتا ہوں تو ایسا بہرحال نہیں ہوتا کہ وہ کتاب ڈیسک کی سطح چھوڑ کر میرے وقوف شعور کا حصہ بن جائے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ کتاب اپنی اصل حقیقت میں ڈیسک پر ہی پڑی ہوتی ہے، اور صرف اس کا ایک نقش میرے حسی ادراک کے وسیلے سے میرے شعور کا حصہ بن جاتا ہے۔ یعنی صرف و صرف وہ کتاب کہ جس کا تجربہ مجھے ہوتا ہے وہ دراصل کتاب نہیں، بلکہ اس کتاب کے دیکھے جانے یا مشاہدہ کیے جانے کا محض حسی ادراک ہی ہوا کرتا ہے جو میرے شعور کا حصہ بن جاتا ہے۔ کتاب کا یہ نقش محسوس جو میرے ادراک کے وسیلے سے میرے شعور کا حصہ بنتا ہے، اپنی ماہیت میں غیر مادی اور روحیتی شے ہے۔ کتاب کا یہ نقش محسوس جن اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے وہ وہی اجزاء ہیں جنہیں ہمارا حسی ادراک ہمارے شعور کا حصہ بناتا ہے۔ برکلے کسی بھی عمومی تصور میں یقین نہیں رکھتا۔ عمومی تصور کا مطلب جنرل کانسیپٹ۔ مثلا اس کے نزدیک کسی مثلث کا ایک عمومی تصور ممکن ہی نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی بھی مثلث کہ جو ہمارے حیطۂ تصور میں آتا ہے وہ یا تو مساوی الاضلاع ہوتا ہے یا پھر غیر مساوی الاضلاع یا مختلف الاضلاع ہوتا ہے، جبکہ مثلث کے عمومی تصور میں ایسا کوئی امتیاز نہیں پایا جاتا۔ مساوی الاضلاع کا مطلب کوئی بھی ایسی شکل کہ جس کے تمام اضلاع مساوی یا برابر ہوں۔ برکلے مثلث کے وجدان کی جانب تو اشارہ کرتا ہے، مگر وہ مثلث کے تعقل اور تصور میں یقین نہیں رکھتا جو ایک حقیقتاً ایک کلی صداقت ہے۔ برکلے کے نزدیک مادے کا کوئی وجود ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اولین صفات بھی صفات ثانوی ہی کی طرح بالکل موضوعی نوعیت کی ہیں، یعنی استعداد اور صلابت یا ٹھوس پن بھی تصورات ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے کہ رنگ ایک تصور ہے۔ یعنی برکلے کے نزدیک اولین صفات اور صفات ثانوی دونوں ہی ادراک کے ما فیہاں ہیں، جبکہ جان لا کے نزدیک اولین صفات کا محل وقوع معروض یا شے بذاتہ ہی شاہد کے ادراک کی پیدا کردہ ہیں۔ برکلے کہتا ہے کہ جن اشیاء کو ہم خارجی اشیاء کہتے ہیں ان کا وجود ہے، مگر مجرد مادے کا کوئی وجود نہیں۔ مجرد مادے کا مطلب ایبسٹریکٹ میٹر۔ برکلے کوئی اندیت پرست فلسفی نہیں جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ صرف تنہا وہی وجود رکھتا ہے اور اس کے اطراف میں پھیلا ہوا یا عالم فطرت محض اس کے داخلی تجربے کا ایک موضوعی عالم ہے، یعنی محض ایک خواب ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اندیت کا فلسفہ ایک ایسا نظریہ ہے جو ذات کی نفی کرتا ہے، اور پھر ایک اندیت پرست ہمہ وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ دوسرے اشخاص کے سامنے اپنے نظریے کی صداقت کا ثبوت فراہم کرے، اور یہ دوسرے اشخاص وہ لوگ ہوتے ہیں جو اندیت پرست کے نظریے کے تحت اپنا وجود ہی نہیں رکھتے۔ کم سے کم اس کا قیاس یہی ہوتا ہے۔ عالم حقیقی ہے، کیونکہ اگر عالم حقیقی نہ ہوتا تو یہ ہمارے تجربے میں ہی نہ آ سکتا۔ تخیلات موضوعی چیزیں ہیں، مگر عالم محسوس اپنی ماہیت میں معروضی ہے۔ اس عالم کی معروضیت مشتمل ہے ہماری حسیت پر۔ اگر خارجی عالم ہمارے اوپر اپنے حسی اثرات مرتب نہ کرے تو یہ تجربے میں آنے کے قابل ہی نہ ہو سکے، اور جب اس کا تجربہ ہی کیا جانا ممکن نہ ہو سکے تو پھر اس کا وجود ہی نہ رہ جائے، یعنی یہ موجود ہی نہ رہے۔ اور ایسا صرف اسی لیے ہے کہ ہمارے عالم خارجی کے معروضات بھی اسی مواد کے بنے ہوئے ہیں جس سے کہ ہمارے تجربہ ساختہ پرداختہ ہوتا ہے، اور ہم ان معروضات کو محسوس کر لینے کے لائق بنتے ہیں۔
برکلے کہتا ہے کہ ہم کسی دیوار سے گزر کر نہیں جا سکتے، اور اگر ہم دیوار سے گزرنے کی کوشش کریں بھی تو ہمارے تجربے میں جو چیز آ جائے گی وہ چیز دیوار کا دباؤ ہوگا جو ہم اپنے جسم پر محسوس کر رہے ہوں گے، اور بعض حالات میں یہ بھی ہوگا کہ ہم اپنے جسم پر اس دباؤ کے نتیجے میں درد محسوس کریں۔ چنانچہ مذکورہ تجربے سے جو بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ دیوار معروضی طور پر اپنا وجود رکھتی ہے، مگر اس کی حقیقت جس مواد کی ساختی پرداختی ہے وہ مواد ہمارے حسی تجربہ ہے، جو مادی جوہر کا حامل نہیں بلکہ اس کی ماہیت روحیتی جوہر کی ہے، کیونکہ اگر یہ مادی جوہر کی بنی ہوتی تو ہم اس کا تجربہ کرنے سے قاصر رہتے، کیونکہ اگر صرف اور صرف وہی معروض کہ جو ہمارے حسی تجربے میں آنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسے لازمی طور پر حسی جوہر کا حامل ہونا چاہیے، اور اس جوہر کو غیر حسی مادی جوہر قرار دینا درست نہیں۔ برکلے کہتا ہے کہ اگر غیر حسی مواد نام کی کوئی چیز کا کوئی وجود ہوتا تو ہم ایسی کسی چیز کا تجربہ کرنے سے قطعی قاصر رہتے، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے اذہان صرف انہی تصوراتی ادراکات کو اپنے تجربے میں لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو ادراکات کے حسیاتی عمل کے دوران حسی تخیلات کے طور پر وہاں موجود ہوتے ہیں۔ روح جو عمل ادراک کرتی ہے، خواہ وہ انسان کی ہو یا خدا کی ہو، یہی صرف ایسا درست مواد ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی دوسرا تحت اساسی مواد بطور ایک اساس کے موجود نہیں۔ ہر چند کہ جوہر بجائے خود اپنا ایک آزادانہ وجود رکھتا ہے، پھر بھی جوہر خدا کو ہی صرف ایک ایسا جوہر کہا جا سکتا ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ مطلق حیثیت کا حامل ہے بلکہ یہ اپنے تئیں اعلیٰ ترین اہمیت کا معاملہ ہے۔